बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं आपका मेज़बान शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। आज के बगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब इंपोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान के एटमी असासे बाकायदा तौर पर बेचने जा रही है। और ये बात मैं नहीं कर रहा बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक मरकजी रहनुमा ने की है और उनका ये बयान पाकिस्तान के किसी मीडिया चैनल पर दिखाने की हिम्मत नहीं की जा रही है, जुर्रत नहीं की जा रही है, क्योंकि पूरे मीडिया को इंपोर्टेड हुकूमत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और आपको एक दो दिन के अंदर पता भी चल जाएगा कि जो मुस्तफ़ा कमाल खोखर के बाद जो एक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं लतीफ़ खोसा, उन्होंने बड़ी खरी खरी और सीधी सीधी बातें की हैं। और फिर उनके बारे में आप खबर सुनेंगे कि एक दो दिन के अंदर उनको भी शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पार्टी से निकाल देगी। ना सिर्फ निकाल देगी बल्कि उनके ऊपर अब आप केसेस होते भी देखेंगे कि उनके ऊपर फिर जाली केसेस किए जाएंगे, उसी तरह जैसे आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर किए जा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बड़ा खुलकर वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत पीडीएम की जितनी भी पॉलिसीज है वो बता दी हैं और वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो जुल्म हुए हैं वो जुल्म एक तरफ है, लेकिन अब जो काम हम करने जा रहे हैं तो यकीन जानिए कि उसके बाद पाकिस्तान का बचना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। उनकी पूरी ऑडियो एक पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। मैं वो आपको ऑडियो भी सुनाता हूं और उस ऑडियो के अंदर आपको वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा कि इंपोर्टेड हुकूमत अब पाकिस्तान के साथ करने क्या जा रही है, इंपोर्टेड हुकूमत अब पाकिस्तान को किस तरह बेचने जा रही है, किस तरह अमेरिकी गुलामी के अंदर झोंकने जा रही है और किस तरह से अमेरिका का जो प्लान था पाकिस्तान को फेल करने का, अपनी गुलामी में वापस लेने का, पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का, पाकिस्तान को नीचा दिखाने का, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान का वकार अपने कदमों में रखने का, अब वो प्लान कामयाब होता नजर आ रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं वो ऑडियो सुनवाऊंगा और उस ऑडियो के सुनने से पहले आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना है कि क्या आपको उम्मीद है कि जो इंपोर्टेड हुकूमत है वो अब आने वाले वक्त में इतना घटिया फैसला लेगी और उसके ऊपर इमरान खान चुप रहेंगे। आप इमरान खान को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या इमरान खान को इस एक मरतबा फिर पाकिस्तान को बचाने के लिए, एडमी सासे बचाने के लिए मैदान में आना होगा या नहीं आना होगा? इमरान खान को इस हवाले से जो पैगाम आप देना चाहें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दे दीजिएगा। अब आप ये ऑडियो सुने लतीफ खोसा की और उसके बाद आप फैसला कीजिए कि पाकिस्तान के साथ अब ये इंपोर्टेड हुकूमत और ये चोर टोला, ये डाकू टोला करने क्या जा रहा है। और याद रखिएगा इससे पहले मुस्तफ़ा कमाल खोखर ने भी कुछ बातें बड़ी अहम की थी और उनको ना सिर्फ सेनेट से निकाल दिया गया बल्कि उनको पार्टी से भी निकाल दिया गया है। और उन्होंने जो अपना ज़मीर जागने के ऊपर खरी खरी बातें की थी तो उन बातों को भी पाकिस्तानी कौम को ना फरामोश करना होगा, ना भूलना होगा। और उनकी बातें और अब लतीफ खोसा की जो बातें हैं इनको अगर आप मिक्स करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंपोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान के साथ करने क्या जा रही है। अब आप लतीफ खोसा की ये ऑडियो सुने और उसके बाद फैसला कर लीजिएगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान की अवाम हासिल ना कर पाए। मैं समझता हूँ कि आइन पर अमलदारी ही से आपको जो है एक फलाही ममलकत और रियासत की तरफ आप बढ़ सकते हैं। और आपको ये डिस्टिंक्शन करना पड़ेगी कि हुकूमत एक सबसर्विएंट मुलाजिम है, हुकूमत रियासत की मुलाजिम है। हम क्यों रियासत से ऊपर अपनी हुकूमत को ले जाते हैं? हम क्यों अपना अदलिया को रियासत से ऊपर ले जाते हैं? हम क्यों न्यूट्रल्स को अपनी रियासत से ऊपर ले जाते हैं? ये अजीब है हमारे सियासतदान, मुझे तो समझ नहीं आती है। कभी अपनी दाढ़ी न्यूट्रल्स के हाथ में दे देते हैं, कभी ये अदालत की जो है उसमें छुपते हैं, उसके असर से जो है इक़्तिदार में आते हैं या इक़्तिदार से निकलवाते हैं किसी को। ये क्या मजाक बना हुआ है हमारे मुल्क की रियासत के साथ, क्या खिलवाड़ हो रहा है? तो ये बदकिस्मती से अनलेस वी ग्रो अप एज पॉलिटिशियंस ऑल्सो, हमारे यहाँ पता नहीं क्यों है। देखिए, अगर ऑपोजिशन नहीं है तो कोई जमहूरियत नहीं है। ऑपोजिशन के बगैर कोई जमहूरियत का तस्वर नहीं हो सकता। ऑपोजिशन के बगैर रियासत नहीं चल सकती है, फिर तो डिक्टेटरशिप होगी। फिर तो आपने कम्युनिस्ट एक पार्टी बना लें, एक ही पार्टी फिर ठीक है रूल करेगी, फिर वो फर्द वाहिद हो या पार्टी हो, जिस तरह भी आप कह लें। और फिर हम बातें करते हैं जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। अरे किस जमहूर की बात करते हो? अपनी पार्टी में किसी एक पार्टी ने जमहूरियत को अपनाए? कोई एक पार्टी बता दे मुझे कि वो कहे कि जी ये इस अंदाज से हम चुनते हैं। एक दफा मैं सेक्रेटरी जनरल रहा 4 साल, तो पिलदाट ने जो है एक वो मुबाहिसा करवाया, उसमें वसीम सजाद भी थे, शाहिद अहमद भी थे, दूसरे इंटेलेक्चुअल भी थे। उन्होंने कहा जी ये बताएं जी कैसे आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कैसे बनती है, आपके ओहदेदार सदूर कैसे अपॉइंट होते हैं, आपकी ये जो है फेडरल काउंसिल कैसे बनती है, फलानी कैसे बनती है। झगड़ा साहब मुस्लिम लीग नून के थे, आज झूठ बोला सारों ने। मैंने कहा सारे झूठ बोल रहे हैं, यहाँ फर्द वाहिद नामजदगी करता है, पता ही नहीं होता है किसी को। तो ये क्या जमहूरियत है? किसी पार्टी ने अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शंस करवाए, सारे फेक इलेक्शंस होते हैं।
پھر ہم جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمیں سارے بنیادی حقوق یاد آتے ہیں, سارے ہیومن رائٹس جو ہے وائلیشنز ہمیں یاد آتی ہیں, ساری صحافت, آزادی صحافت یاد آتی ہے, ہر چیز کا ہم نعرے مارتے ہیں, بڑے ببانگے دوہل اونچے چڑھ چڑھ کے مارتے ہیں وہاں. اور جب ہم اقتدار میں آتے ہیں تو ہم وہی ایگزیکٹلی اسی کا ریورس کرتے ہیں. تو یہ بگٹری ہے, کیا ہے, کیوں نہیں عوام پوچھتے, اور عوام منقطع ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ ووٹ دے کے بھائی کیوں اس کا کھیڑا چھوڑ دیتے ہو اپنے ایم پی ایم ایل اے کا. اب جو تماشا لگا ہوا ہے اس قوم کا, ملک میں جو لگا ہوا ہے, گورنر ایک چیز کہہ رہا ہے, چیف منسٹر ایک چیز کہہ رہا ہے, اسپیکر اس کو اڑا کے پھینک رہا ہے, وہ اس کی جو ہے رزی پھینک رہا ہے, 5 بجے آج ایک اور ڈرامہ لگنے جا رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے, واٹ از ہیپننگ؟ ڈو یو تھنک دا پیپل آر انجوائنگ دس؟ کیا ہمارے جو بھی کوئی تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہے کیا وہ پریشان نہیں ہے؟ ایک ہجانی کیفیت نہیں قائم کر دی ہے اس میں, سارے انہوں نے مل کر ایک ہجانی کیفیت پیدا کر دی. ہم ٹاک شوز پہ جاتے کرتے ہیں, ٹاک شوز پہ لگے ہوئے ہیں, جی وہ کہتا ہے جی آئینی ہے, وہ کہتا ہے جی غیر آئینی ہے, وہ کہتا ہے قانونی ہے, وہ کہتا ہے غیر قانونی ہے. قانون اور آئین کی تو اتنی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اس پہ تو ابہام ہونا ہی نہیں چاہیے. یہی عوام گورننس چاہتی ہے. لیکن ہمارے ہاں ہر چیز کنفیوژن ہے, ہر چیز جو ہے وہ اس میں دوگلا پن ہے, ہر چیز میں جو ہے ایک ڈپلیسٹی ہے. کوئی آپ معذرت کے ساتھ کوئی کہتا ہے یہ لفافے والا جرنلسٹ ہے, کوئی کہتا ہے میں دیانتدار جرنلسٹ ہوں, کوئی کہتا ہے جی اس کو ارشد شریف کو کسی نے مروا دیا ہے, کوئی کہتا ہے جی فلاں اس کو مروا دیا ہے. آپ کے ساتھ بھی جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہیں, آپ بھی جس انداز سے اپنی ہتھیلی پہ جان لے کر اپنی جو عوام کو آگہی دے رہے ہیں, آپ لوگوں کو بھی خراج تحسین ہے. لیکن کیا آپ فریلی کر سکتے ہیں, اپنے ضمیر کے مطابق بات کر سکتے ہیں؟ میں نہیں جا رہا ٹی وی پہ, اس لیے میں نہیں جا رہا کہ میں جو بات کروں گا پاکستان کے حق میں بات کروں گا, میری پارٹی یہاں سے مجھے گردن سے پکڑ لے گی. میری اندر بھی ایک عجیب سا وسوسہ ہے جو تلاسم کر رہا ہے, مجھے بھی جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہے. لیکن کنسٹرینٹس اپنی جگہ پر, مگر ملک پہلے ہے. اگر ملک کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اس ملک کے ساتھ عوام کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو رہا ہے. ہمیں تو بنیادی طور پر عوام سے محبت کرنا چاہیے, دھرتی ماں سے محبت کرنا چاہیے. جو دھرتی ماں سے بھی محبت نہیں کر رہا, اسی سے ہم اگر ظلم کر رہے ہیں, اسی کی گدھوں کی طرح نچوڑ رہے ہیں, اس کا جو باقی بچا کھچا جو اس کے اوپر جو ہے جسم پر جو بھی گوشت لگا ہوا ہے اس کو بھی گدھوں کی طرح ہم سارے اگر لوٹ رہے ہیں, تو کیا ہم اپنی ماں کے ساتھ جو ہے یہ کھلواڑ نہیں کر رہے ہیں؟ کوئی کرتا ہے ماں کے ساتھ اس طرح جو پاکستان میں ہم اپنی دھرتی ماں خدا داد پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ نے ایسا تحفہ دیا ہے جس میں ہر چیز ہے. میرے پاس بلوچستان کا آیا, اس نے کہا سر ایک رکی ڈک کی بات کر رہے ہیں, یہاں 20 ایسے جو ہے ذخائر ہیں جہاں سونا اتنا زیادہ ہے, اور اس نے کہا کہ تیل اور گیس کی اتنی ہے جو بلوچستان ایران میں اتنا نہیں ہے کیونکہ ایک ہی بارڈر لگتا ہے. اس نے کہا ادھر نہیں ہے جو پاکستان میں ہمارے پاس ہے. ڈیپ سیز ہمارے پاس ہیں, آپ دیکھیں گوادر پورٹ کی. اس خطے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دی ہے, اتنی وسعت اور طاقت دی ہے. اللہ تو خود کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے زمین کی تہوں میں اور آسمان کی فضاؤں میں اتنی وسعت اور طاقت دی ہے, تم تجسس کرو, میں تمہارے لیے تسخر کروں گا. اور وہ چونکہ رب العالمین ہے, جس نے بھی تجسس کیا ہے اس نے تسخر کر کے ان کو دیا ہے, چاہے وہ گورا ہے, چاہے وہ یہودی ہے, چاہے وہ کسی بھی دین دھرم نسل کے ساتھ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہے, رحمت للمسلمین نہیں ہے. صرف ہم تو جفا ڈال کے کہتے ہیں اللہ بھی ہمارا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارا ہے اور وہی من و سلوہ دے گا. ہم کیوں کام کریں کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں. کیا یہ ہے مسلمان کا وتیرہ اور طریقہ؟ وہ بھائی اللہ خود کہتا ہے تجسس کرو, میں تمہارے لیے تسخر کروں گا. ہم نے چھوڑ دیا ہے, کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیے ہیں. میں اگر کوئی ایک ماڈرن سوچ کرتا ہوں, او بھائی سوشلزم کیوں ہم گھبراتے ہیں؟ میں نے ایک دن بے نظیر بھٹو سے کہا, میں نے کہا بی وی ہیو ٹو گو بیک ٹو آور فلسفی. بھٹو صاحب کی فلسفی. وہ کہا کوسا صاحب سوشلزم کا نام نہ لیں, لوگ ایک دم وہ جو ہے کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. وہ میں نے کہا بیوی سوشلزم, اسلام از سوشلزم. اسلام سوشلزم ہی کی جو ہے اکنامک جو ہے تھیوری ہے.
اسلام میں ایک دولت کا اکٹھ جائز نہیں ہے. دجلے کے کنارے پر کتا بھی اگر مر جاتا ہے تو حاکم وقت اس کا ذمہ دار ہے, اور ہمسایہ بھوکا ہو تو آپ پر جائز نہیں ہے کھانا کھانا. یہ ہے اسلام. آپ اگر خلفائے راشدین کو دیکھیں تو انہوں نے ساری اپنی دولت جو ہے اپنے بانٹ دی تھی انہوں نے. اور یہاں تو ایک جہاں تک تعلق ہے آپ کی جو ہے اس کا انصاف اور عدل کا نظام کا, وہاں تو خلیفہ وقت سے چادر پکڑ کے ایک عام آدمی پوچھتا ہے کہ بتا تو نے یہ کہاں سے لی ہے, تیرے حساب ہمارے حساب کے مطابق تیرے حصے میں تو یہ اتنی بڑی چادر آتی نہیں تھی. اس کو جو ہے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا گیا. نہ ہم انصاف کے اس نظام عدل پر ہیں, نہ ہم معیشت کے اس نظام پر ہیں. ہم انہی فروئی باتوں میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے چڑھ دوڑتے ہیں اور اس کو غدار بنا دیتے ہیں, یا اس کو جو ہے خارج الاسلام بنا دیتے ہیں, یا اس کو دائرہ سے. اور ہم ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ناف سے اوپر جو ہے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی چاہیے, یا گھٹنوں سے اوپر شلوار ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. میں ایک دن غلطی سے مسجد میں جمعہ نماز کے وقت ٹائی پہن کے چلا گیا. مولوی صاحب نے مجھے پکڑ لیا اور کہتا ہے تمہاری نماز جائز نہیں ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ یہ صلیبی نشان ہے. میں نے کہا مولانا مولوی صاحب, میں آپ نے صافہ اپنے کندھے پہ رکھا ہوا ہے, میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے صافہ کیوں رکھا, اور یہ تو سنت ہے. میں نے کہا اس سے میں کیا بحث کروں. میں نے ٹائی اتاری اور اپنی جیب میں ڈالی. میں نے کہا ابھی اس نے 10 بندے اکٹھے کر لینے ہیں, میری پٹائی کر دینی. یہ ٹالرنس ہے ہماری. کیا یہ ہے مذہب کا جو ہے آپ جس مرضی لباس میں ہیں؟ یہ فروئی چیزوں میں ہم الجھ کر اپنی دکانیں چمکاتے ہیں. دس از ویری ویری انفارچونیٹ. اینڈ آئی تھنک آپ جو انٹیلیجنسیا ہے, لکھاری ہیں, آپ کی تنظیم ہے ماشاءاللہ, فورمز ہیں, آپ ان چیزوں کو اجاگر کیجئے گا, ان چیزوں کو انڈاکٹرینیٹ کیجئے گا, لوگوں کو ایجوکیٹ کیجئے گا. وہ بھٹو بیچارہ تو پھانسی چڑھ گیا نا, اس کو قصور تو اس کا یہی تھا. بہت ہم نے انصاف کیا اس کے ساتھ. اس نے کیوں یہ ظلم کیا کہ پاکستان کو ایک ایسا اسلامی جمہوری نظام کا آئین دیا, کیوں اس نے ایٹم بم ایٹامک طاقت بنائی. وہ بھی ہم ان قریب انشاءاللہ آپ دیکھ لیں IMF کتابیں جو ہے وہ بھی ہم بیچیں گے کیونکہ ہمارے پاس اب بیچنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے سوائے ایٹم بم کے. وہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا امریکہ والی وہ لے لو وغیرہ وغیرہ پرائیویٹائزیشن میں. اب آخری یہ کیل ٹھوکے گے بھٹو کے, باقی کفن میں یہ کیل ٹھوکے گے. ظلم ہے, اور کفر کی تو شاید ریاست چل جائے, ظلم کی ریاستیں نہیں چلا کرتی ہیں. اسی طرح جو ہے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے سواتی کے ساتھ, اب کیا ہے ایک ٹویٹ کر دیا, او بھائی اتنی کیا بات. یہاں ایک فارمر پرائم منسٹر FIR نہیں درج کروا سکتا ہے کیوں, وہ ایک نام جو ہے غلط آ گیا اس میں FIR میں. بھلے وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر کا نام آ جائے, بھٹو کے نام اپنی اس کی وزارت عظمیٰ کے دوران FIR میں آیا اور اسے پھانسی دے دی. اب بھی ایک ہی ضد تھی, وزیر اعظم کا نام بھلے ہو, انٹیریئر منسٹر کا نام بھلے ہو, تیسرا نام نہیں ہونا چاہیے. نہیں کی نہیں کی FIR. کر لیں جو مرضی آپ نے کرنا کر لیں. تو مجھے نہیں پتا کہ ہم کہاں تک جو ہے اس آئین پر عمل بھی کر رہے ہیں, یا آئین جو ہے وہ ضیاء الحق نے کہا تھا یہ آئین اور یہ تو چند کاغذ کے ٹکڑے ہیں, یہ لوگ اٹھا کے اور اپنی پاؤں کے نیچے روند کے اس نے اس طرح سے کیا تھا یہ آئین. تو یہ ہم جب تک اس کو اپنے اس عمرانی معاہدے کو اسی تقدس کے ساتھ اس پر عمل نہیں کریں گے تو بدقسمتی سے ہم پھر پاکستان کے ساتھ اور اپنی دھرتی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں. بہرکیف آپ کو سما خراشی کی میں نے آپ کا بہت دوبارہ مہربانی کیا, آپ نے مجھے یہاں موقع دیا, آپ کے ساتھ دل کی کچھ حروف تھی. میں ہمیشہ I never speak from the mind, I always speak by heart out. دل میں بعض اوقات باتیں جو ہے وہ تھوڑی کوئی ضروری نہیں ہے آپ ہر چیز سے مجھے اتفاق کریں. میں نے میرا اپنا ایک پرسیپشن ہے, اور یہی ہمارا میرے خیال میں روایت بھی ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سنیں بھی, بھلے آپ نہ اس سے ایگری کریں لیکن دلیل کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو قائل کریں, برداشت کا وعدہ پیدا کریں.